حامد، محمد خاطب اور محمد ابو بکر کاشف یہ پیچھے آگے بیٹھے ہیں. جی محمد احمد صاحب، آپ سے پہلا سوال ہے، بیت الخلاء جانے سے پہلے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے بڑا پاؤں رکھنا چاہیے، واش روم کے اندر دعا پڑھنی چاہیے. جی تیسرا حصہ کا درست ہے، سوال کا تیسرا حصہ. دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں کتنی تھیں؟ 11. شاباش، 11. تیسرا سوال ہے آپ سے، غیر وارث شوہر میں کھانا پہنچانے کا کام کس کے ذمہ تھا؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سعادت. نہیں، جواب آپ کا غلط ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر. ناگہانی مصیبت سے حفاظت کی دعا سنا. بسم اللہ شاباش شاباش. چلیں چلیں. جی بیٹا محمد حامد، جی آپ سے پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سر میں درد اور بخار کی شکایت. شاباش، آپ کا جواب درست ہے، سر میں درد ہوا اور بخار کی شکایت ہوئی. دوسرا سوال ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں. شاباش، آپ کا جواب درست ہے. تیسرا سوال ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے دن قیام رہا؟ 7 مہینے تک. 7 مہینے تک. شاباش. بیت الخلاء جانے کی دعا سنا. الحمدللہ الذی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چلیں شاباش، ٹھیک ہے. جی آگے ہے، آپ سے پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. شاباش، آپ کا جواب درست ہے. جو بچہ صحیح جواب دے اس کی ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی فرماتے رہے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں. شاباش. تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کہتے ہیں. شاباش. جی خاموش ہوئی. مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ توجہ سے آپ سنیں، یہ سوالات یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ جوابات پہ بھی غور کریں، سوالات پہ بھی غور کریں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے، آدمی کو کچھ سیکھنے کو مل جائے یہ بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے. اس لیے توجہ سے بیٹھیں. یہ موبائل وغیرہ بھی گزارش ہے، اگر آپ بند کرتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، کسی کے ساتھی کو ضرورت ہوگی تو آپ کو مل جائے گی. توجہ سے آپ سوالات بھی سنیں، جوابات پہ بھی غور کریں، ساتھ ساتھ خود آپ بھی یاد کرتے جائیں. جی بھائی ابو بکر کاشف. آگے ہے ذیشان. ذیشان بھائی آئے ہیں. فیضان. جی بھائی پہلا سوال ہے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ عیسیٰ علیہ السلام. شاباش. بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ بتائیں. پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں، باہر نکل کر دعا پڑھیں. شاباش. تیسرا سوال ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا؟ سن 10 ہجری. شاباش ماشاءاللہ. آپ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سنیں. اللهم غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. شاباش. غفرانك الحمد لله الذي پہلا لفظ آپ کا غلط ہو گیا ہے. آپ سے پہلا سوال ہے نماز کے لیے اذان کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں کلمات سکھائے اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جی حضرت عبداللہ بن زبیر، والد کا نام غلط آپ نے بولا ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں فرشتے نے آ کر اذان کے کلمات سکھلائے تھے. انہوں نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ مجھے رات خواب آیا ہے، اس میں فرشتہ اس طرح اذان دے رہا تھا. تو حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی آ کے یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے رات خواب آیا تھا. تو اس طرح یہ اذان کے کلمات جو آپ روزانہ سنتے ہیں یہ اس طرح سکھلائے گئے تھے. دوسرا سوال ہے آپ سے مکہ کب فتح ہوا؟ سن 1 ہجری میں. سن 1 ہجری میں. جی سن 8 ہجری میں. شاباش. تیسرا سوال ہے والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے. شاباش. بہت اچھا. وضو کے درمیان کی دعا سنائیں. اللهم اجعلني اللهم اغفر لي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. یہ ذنبی کا لفظ آپ چھوڑ گئے. چلیں شاباش. جی بیٹا آپ سے پہلا سوال ہے والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے. اچھا یہ پہلے سوال ہو گیا. چلیے یہ نہیں، یہ سوال نہیں. پہلا سوال ہے جوتے پہننے کے آداب کیا ہیں؟ جوتا جھاڑ کے پہننے، جوتا بیٹھ کے پہننا چاہیے. جوتے پہلے سیدھے پاؤں میں پہننے پھر دائیں پاؤں میں پہننے. جوتے اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں میں اتارے پھر دائیں. جی شاباش. جوتا جھاڑ کر پہننا چاہیے کیونکہ بسا اوقات جوتے کے اندر کوئی موذی جانور، کوئی سانپ، کوئی بچھو ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جوتا جب بھی پہنے جھاڑ کے پہنے، کپڑے جب بھی پہنے جھاڑ کے پہنے. اسی طرح جوتا پہنتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں پہننا چاہیے پھر الٹا پاؤں بایاں پاؤں پہننا چاہیے. سنت بھی ہے، جوتا تو پہننا ہی پہننا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھ کے پہنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا سوال ہے بیٹا آپ سے سینہ چاک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے فرشتے آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب آپ کا درست ہے. تیسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مشہور عورتوں نے دودھ پلایا جن کے نام یہ ہے حضرت عامر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، حضرت سغرا حضرت حلیمہ سعدیہ. شاباش. آپ کا جواب درست ہے. وضو کے بعد کی دعا سنائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. شاباش شاباش ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عبد الواجد. عبد الواجد. آپ سے پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ یہ ہو گیا. پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد کس نے رکھا اور اس کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہیں سب سے زیادہ. محمد کے معنی شاباش. سب سے زیادہ گناہ کرنے والا. جی ٹائم پورا ہو گیا آپ کا. محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، یعنی جس ذات کی تعریف کی گئی ہو. اور یہ نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا. دوسرا سوال ہے مسجد میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے دائیں پاؤں مسجد میں رکھے پھر دعا پڑھیں. جی پورا جواب نہیں آیا آپ کا، آدھا جواب دے رہے ہیں آپ. پہلے دائیں پاؤں مسجد کے اندر، پہلے دائیں پاؤں
जूते के ऊपर रख कर दायां पाँव निकाल मस्जिद में रखें फिर दुआ। जी, बायां पाँव जूते से पहले निकाल कर जूते में रखें, फिर दायां पाँव निकाल कर मस्जिद में रखें, फिर बायां पाँव रखें और दुआ पढ़ें। तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? मक्का में 53 साल। 53 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। जी, आप तमाम मखलूक के शर से हिफाजत की दुआएं सुनाते हैं। अल्लाहुम्मा जानी मिनत तव्वाबीन व जानी मिनत मुततहहिरीन। नहीं गई, दुआ आपकी गलत है। दुआ है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। चलिए और अबू बकर अरशद ये पीछे आगे बैठा। जी बेटा, आपसे पहला सवाल है मोहम्मद हसन। जी, मोहम्मद हसन से पहला सवाल है। बेटा खामोश हो बैठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर जंगों के नाम बताएं। शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? आप सब सुनते चचा अबू तालिब ने। जी, आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश फरमाई। तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ कितने सफर किए? 2 सफर किए। शाबाश, जवाब आपका दुरुस्त है। खाने से फारिग होने की दुआ सुना। खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? जी, चले, ये जवाब आपका गलत हो गया। आगे हमाद अशरफ जी, अब्दुल्ला, अबू बकर अरशद, मोहम्मद बिलाल। आगे अबू बकर अरशद, मोहम्मद बिलाल। जी बेटा, आपसे पहला सवाल है हमाद अशरफ साहब, मस्जिद में किन बातों से बचना चाहिए? मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए। जी, मस्जिद में खेलना नहीं चाहिए। ठीक है। और खामोश भाई, शोर ना करो। जी, मस्जिद में किन बातों से बचना चाहिए? बदबूदार चीज खाकर या बदबूदार कपड़े पहनकर ना जाए। मस्जिद में थूकना नहीं चाहिए। खाने पीने और दुनियावी बातों से बचना चाहिए। शोर मचाना, भागना दौड़ना, इन बातों से बचना चाहिए। ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ। जी, दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़े वफात की इब्तिदा कब हुई? मर्ज़े वफात जी सन 11 हिजरी। चलिए शाबाश, जवाब आपका दुरुस्त है। सन 11 हिजरी बुध वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तिदा हुई थी। हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबाए किराम थे? 1 लाख से। शाबाश, 1 लाख से ज़ायद। आखिरी हज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसमें 1 लाख से ज़ायद सहाबाए किराम थे। अज़ान के बाद की दुआ सुना। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलाति क़ाइमति मुहम्मदिन वसीलतन व फज़ीला व बअस मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। शाबाश, ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। असदुल्लाह मोहम्मद शाही आ गया। जी बेटा, आपसे पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में कौन सी आयत नाज़िल हुई? सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयत। सूरह अलक, इसकी इब्तिदाई 5 आयत। मस्जिद से बाहर निकलने का क्या तरीका है? पहले बायां पाँव मस्जिद से निकाल कर जूते पर रखें, फिर दायां पाँव मस्जिद से निकाल कर जूते में दाखिल करें और दुआ। शाबाश, मस्जिद से निकलने का तरीका जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि पहले बायां पाँव मस्जिद से निकाल कर जूते में रखें, फिर दायां पाँव निकाल कर जूते में दाखिल करें, फिर बायां पाँव जूते में दाखिल करें और उसके बाद दुआ पढ़ें। ये सुन्नत तरीका है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जी, तीसरा सवाल है, गारे सौर में कितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा? 3 दिन।
3 दिन। शाबाश। नींद से बेदार होने की दुआ सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। शाबाश, ठीक है। अबू बकर अरशद जी। आगे है मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल है, क्या नाम है बेटा आपका? बिलाल जी। जी बेटा, आपसे पहला सवाल है, फतह मक्का के बाद बैतुल्लाह की चाबी किसके हवाले की गई? उस्मान बिन अबी तलहा जो मुसलमानों के थे। उस्मान बिन अबी तलहा को वापस कर दी गई, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, और यह तक इन्हीं के खानदान में चली आ रही है। दूसरा सवाल है, खाने के आदाब बताएं। खाना बैठ कर खाना चाहिए, इकट्ठे बैठ कर खाना चाहिए, हाथ धोकर खाना चाहिए, दस्तरखान सजा कर खाना चाहिए, खाना शुरू करने से पहले दुआ पढ़ना चाहिए, लुकमा छोटा लेना चाहिए। और शाबाश, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, शक्के सदर का वाकया कितनी दफा पेश आया? 4 दफा। शाबाश। दूध पीने की दुआ सुनो। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी क़दरीना। अल्लाहुम्मा